بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر 77 ہے. آج کی اس نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 84 پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 84 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. الخراج بالزمان. الخراج بالزمان ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نفع ضمانت کے بدلے ملتا ہے. نفع ضمانت کے بدلے ملتا ہے. اس قاعدے کی سب سے پہلے تو ہم الفاظ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اس قاعدے میں بنیادی طور پر یہ دو لفظ سمجھنے ہیں. ایک خراج، اس کے لغوی معنی آتے ہیں کسی چیز کا نکلنا، خارج ہونا. غلہ اور پیداوار اور ٹیکسز وغیرہ کو بھی ٹیکس کو بھی خراج کہتے ہیں. بلکہ ہر وہ چیز جو دوسری چیز سے نکل آئے اسے خراج کہتے ہیں. اصطلاحی مفہوم بھی تقریباً یہی ہے. بہرحال یہاں اس کا مطلب ہے نفع، منافع. اور زمان جو ہے اس کے لغوی معنی گارنٹی، ذمہ داری اور تحفظ کے آتے ہیں، جبکہ فقہ کے اندر یہ لفظ دو معنی کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایک زمان بمعنی کفالہ، یعنی عقد کفالہ، کہ کسی شخص کا مقروض بن جائے ایک شخص اور کوئی تیسرا شخص آ کر اس کی ضمانت اٹھا لے. اور دوسرا ہے زمان بمعنی تاوان، نقصان، رسک. جب کسی شخص کی کوئی چیز ضائع ہو جائے اور وہ اس کا نقصان اٹھائے تو بہرحال وہ اس کو کہتے ہیں رسک، یعنی کسی مالی خسارے اور نقصان. اس کو بھی زمان کہتے ہیں کہ کسی پر کوئی نقصان لازم ہو جائے، وہ قیمت لازم ہو جائے یا اس پر یا اس کی اپنی چیز ضائع ہو جائے، اس کو کچھ نہ ملے اس کے بدلے، یا کسی پر کسی چیز کی مثلی چیز لازم ہو جائے. بہرحال تو یہ دوسرا معنی اس کا مشہور ہے. یہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ بھئی نفع اس شخص کو ملتا ہے جب وہ شخص کسی چیز کا رسک اور زمان برداشت کرے گا تو اس کو اس کا نفع ملے گا. قاعدے کی دلیل، یہ قاعدہ دراصل ایک حدیث مبارکہ ہی کا ٹکڑا ہے اور مکمل حدیث جو ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، جس میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث ہے. اس میں ہے کہ کسی آدمی نے ایک غلام خریدا اور کچھ عرصہ تک وہ غلام اس کے پاس ہی رہا. اس کے بعد خریدار اس غلام کے اندر کسی عیب پر مطلع ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت درج کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کو رد کر کے بائع کو حکم دیا کہ تم اپنا غلام لے کر قیمت واپس کر دو. اس پر فروخت کنندہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آدمی نے خریدار نے میرے غلام سے نفع حاصل کیا ہے، مطلب کچھ دنوں تک غلام اس کے پاس رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا الخراج بالزمان، کہ منافع زمان کے بدلے ملتا ہے. یعنی اس عرصے میں غلام خریدار کے زمان میں تھا، رزق میں تھا. غلام مر جاتا تو خریدار نقصان اٹھاتا، تو اس لیے اس کے جو منافع تھے وہ بھی خریدار ہی کا حق تھا. لہذا خریدار ہی جو ہے اس کا مستحق ہوگا، اس سے اس منافع کے بدلے میں آپ کچھ نہیں لے سکتے. بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر اس قاعدے کی دلیل. اس قاعدے کا مفہوم واضح ہے کہ جب کوئی چیز کسی انسان کی ذمہ داری میں اس طرح داخل ہو جائے کہ اس چیز کے تلف یا ضائع ہونے کی صورت میں وہی آدمی ہی نقصان کا ذمہ دار ہو تو اس چیز کے منافع، فوائد اور غلہ وغیرہ کا مستحق وہی انسان ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کی رزق اور ذمہ داری کوئی اور اٹھائے اور اس کا نفع کوئی اور اٹھائے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے، ایک اور ضابطہ بھی لکھا ہے کہ یستحق الربح اما بالمال و اما بالعمل و اما بالزمان، کہ بھئی ربح یا نفع کا انسان مستحق تب ہوتا ہے جب آپ مال خرچ کرے، وہاں پر بھی رزق ہوتا ہے، یا عمل کرے آپ جیسے اجارہ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، یا آپ زمان اٹھائے، یعنی کسی چیز کی ملکیت آپ کے پاس آ گئی اور آپ نے اس کا رزق برداشت کر لیا کہ بھئی اگر یہ چیز ضائع ہوگی تو پھر آپ بھی ضمانت اٹھائیں گے تو اس کو پھر اس کا نفع وغیرہ کے مستحق آپ ہوں گے. یہاں یہ چھوٹی سی بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خراج سے مراد کیا ہے اس قاعدے میں. اگرچہ خراج کا اطلاق ہر قسم کے نفع اور غلہ پر ہوتا ہے لیکن یہاں ہر قسم کا نفع مراد نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی غلہ کی فقہاء نے 4 قسمیں لکھی ہے اور ایک یہ منافع، یعنی پہلی قسم ان منافع یا اضافہ اور اس غلے کی ہے جو متولد ہو، یعنی کسی چیز سے پیدا شدہ ہو اور اس کے ساتھ متصل بھی ہو، جیسے جانور کا موٹا ہو جانا، درخت کا بڑھ جانا. اس کو کہتے ہیں اضافتی زیادتی متولدہ متصلہ، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم کہلاتی ہے وہ چیز زیادتی غیر متولدہ متصلہ، یعنی جو کسی چیز کے ساتھ متصل ہو لیکن اس سے متولد نہ ہو بلکہ کسی انسان کے نتیجے، فعل کے نتیجے میں وجود میں آئے، جیسے زمین میں عمارت بنا دینا، درخت لگا دینا، کپڑے کو رنگ دینا. اب یہ زیادتی متصلہ ہے لیکن متولدہ نہیں ہے.
تیسری قسم ہے ایسا اضافہ جو زیادت متصلہ تو ہو، زیادت متولدہ تو ہو لیکن متصلہ نہ ہو، یعنی جیسے جانور کے بچے ابھی متولدہ ہے لیکن متصلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوتھی قسم ہے کہ جو نہ زیادت متولدہ ہو اور نہ متصلہ ہو، جیسے کہ گھر یا سواری کی اجرت وغیرہ۔ اب اس قاعدے کے اندر ان چاروں صورتوں کے اندر صرف چوتھی قسم کے منافع مراد ہے، یعنی وہ منافع جو کسی چیز سے متولد نہ ہو اور اس سے منفصل ہو، متصل نہ ہو، جیسے سواری کی اجرت، غلام کی کمائی، گھر کی رہائش وغیرہ۔ وہ جہاں تک پہلی تین قسم کے منافع کی بات ہے جو کسی چیز سے متولدہ ہو یا اس کے ساتھ متصلہ ہو، جیسے جانور موٹا ہو گیا، جانور کے بچے ہیں، وہ پھر اس انسان کے مالک نہیں، وہ انسان اس کا مالک نہیں ہوگا جو اس کا رزق یعنی کہ لے رہا ہے، بلکہ وہ اصل مالک جس کے پاس وہ چیز جائے گی دوبارہ تو وہ اسی کو ملے گی وہ چیز، اور منافع سمیت۔ جیسے کہ ابھی خریداری کے مسئلے میں ہے کہ میں نے جانور خریدا، میرے پاس جانور کا بچہ پیدا ہوا، اب میں اس جانور کو عیب کی بنیاد پر واپس کر رہا ہوں، تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ چونکہ جانور کا بچہ ان دنوں میں ہوا ہے جن دنوں میں وہ جانور میرے رزق میں تھا تو وہ جانور کا بچہ میرا ہوگا، نہیں، جانور اور اس کا بچہ دونوں میں آپ کو واپس کروں گا اگر مجھے واپس کرنا ہوا تو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زیادت متولدہ ہے۔ بہرحال اس کی مزید تفصیلات فقہ البیوع کے اندر بھی حضرت نے ذکر کی ہے، بدائع صنائع وغیرہ اور اس طرح بڑی کتابوں کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تفریعات کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ اس کی اہم تفریعات جو ہے یہ دو ہے۔ شرکت الوجوہ میں نفع۔ شرکت الوجوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی دو تین پارٹنر مل جائے اور ان میں سے کسی کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اور سب نے مل کے آپس میں اتفاق کر دے کہ ہم اپنی ذمہ داری اور ساکھ کی بنیاد پر چیز لائیں گے ادھار، اور پھر اس کو مہنگا بیچ کر نفع آپس میں کریں گے، تقسیم کریں گے۔ تو جو آدمی جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اتنا ہی اس کو نفع بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری کے بدلے نفع ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو آدمی ہیں وہ ادھار مال لے لیں، اس میں سے ایک نے 80% ذمہ داری اٹھائی ہے اور دوسرے نے 20%، تو نفع بھی اسی تقسیم سے ہو، اسی ترتیب سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 80% والے کو یعنی دونوں کو 50% نفع آپ دے دیں، کیونکہ جس کو زیادہ نفع مل رہا ہے کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ مال تو اس نے لگایا نہیں ہے اور اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن ذمہ داری اس نے 20% اٹھائی ہے، تو جتنی ذمہ داری اٹھائیں گے شرکت الوجوہ کے اندر یہی اصول ہوتا ہے کہ نفع کی تقسیم کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ادھار مال خریدتے وقت جو آدمی جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اور آپس میں انہوں نے جو طے کیا ہو کہ یہ ذمہ داری جو ہے سب کی اتنی اگر سب کی برابر ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے، پھر سب کو پروفٹ بھی برابر ملے گا۔ اسی طرح اجارۃ الاجارہ ہے کہ میں نے کسی دکان کو اجارہ کرائے پر لے لیا، کیا میں اس دکان کو آگے کسی اور کو کرائے پر دے سکتا ہوں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یعنی جتنے میں لیا ہے اتنے میں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں۔ حنفیہ نے کہا ہے 10,000 میں مجھے کرائے پر ملی یہ دکان تو میں 10,000 سے زیادہ پر نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ بلا وجہ مجھے پروفٹ ملے گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ آگے میں جو ہے وہ کرایہ اصل یعنی جس پر میں نے لیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کرنسی میں دے دوں، ڈالر وغیرہ پر، یا میں اس دکان کے اندر کچھ اضافہ کر دوں، تو چونکہ جب جو اضافہ میں کروں گا اس میں وہ اس حد تک اس زمان میرا ہو جائے گا، تو اس لیے پھر میں اب اس زمان کے بدلے نفع وصول کر سکتا ہوں اور میں زیادہ کرایہ پر آگے دکان دے سکتا ہوں، ورنہ تو اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ میں دکان جو ہے وہ زیادہ نفع پر کرایہ پر دے دوں۔ تو بہرحال یہ فقہائے حنفیہ کی رائے ہے، دیگر ائمہ کے ہاں دے سکتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ نمبر 84 کی کچھ تفصیلات تھی۔ اب ہم اسی نشست کے اندر قاعدہ نمبر 85 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 85 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ الاجر والزمان لا یجتمعان، کہ اجرت اور تاوان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اجرت اور تاوان یعنی کسی پر زمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ قاعدہ ان دو تعبیرات میں بھی آپ کو ملے گا کہ زمان القیمت مع زمان ثمن لا یجتمعان، البدل والمبدل لا یجتمعان فی ملک رجل۔ بہرحال تو اس طرح کی تعبیر کے ساتھ یہ قاعدہ ملتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہوتا ہے اجرت یعنی کرایہ، اور دوسری چیز ہے زمان، یعنی کسی پر کسی چیز کا نقصان لازم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو اب اس کے جو قیمت وغیرہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کسی چیز کا تاوان لازم ہو رہا ہے تو اس پر اجرت لازم نہیں ہو سکتی، اگر اجرت لازم ہے تو پھر تاوان نہیں ہو سکتی۔ مثال اس کی یہ ہے کہ میں نے کوئی مثال کے طور پر کوئی کرایہ پر کوئی چیز لے لی اور وہ میں نے جان بوجھ کے توڑ دی وہ چیز، تو اب اس چیز کی قیمت میں نے 10,000 روپے دے دی، تو اب میں نے اس کو جو کرایہ پر لیا تھا تو اس کی اجرت اور کرایہ میرے اوپر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی چیز کی میں نے مکمل قیمت آپ کو دے دی، تو اب کرایہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اس چیز کا مالک ہو گیا۔ یعنی یہ اصول ہے شریعت کا کہ کوئی بھی شخص جب کسی چیز کی قیمت ادائیگی کر لیتا ہے، زمان ادا کر دیتا ہے، تو اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جو چیز توڑی ہوئی ہے اور میں نے اس کا زمان ادا کر دیا تو میں اس کا مالک بن گیا، آپ کو تو پیسے مل گئے، اب میں اس کا کرایہ کس بنیاد پر دوں آپ کو؟
وہ تو ختم ہو گئی ہے اور میں تو اس کا مالک بن چکا ہوں. اور اگر آپ مجھ سے کرایہ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر زمان کا مطالبہ نہیں کر سکتے. بہرحال اسی بنیاد پر فقہا نے لکھا ہے کہ ایک ہی شخص پر جو ہے ایک ہی چیز کی قیمت کی اجرت اور زمان دونوں آپ لازم نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے ایک اہم شرط ہے، وہ یہ کہ کسی چیز کی اجرت اور زمان دونوں کا سبب ایک ہو. اگر دونوں کا سبب الگ الگ ہے تو پھر ایسی صورتحال میں دونوں چیزیں لازم ہو جائے گی. اس کی مثال سمجھیے، میں نے آپ کو کہا کہ مجھے اپنی گاڑی دیجیے، بائک دیجیے، مجھے یہاں سے لے کر وہ فلاں شہر تک جانا ہے، میں آپ کو 5,000 روپے کرایہ دے دوں گا. یہ کانٹریکٹ ہوا کرایہ. اب کرایہ جو میرے اوپر لازم ہوگا وہ ہے میرا یہاں سے فلاں شہر تک جانے کا. میں یہاں سے گیا فلاں شہر تک میں پہنچا تو ٹھیک ہے، میں نے اس سے وہ عمل کر لیا، حاصل کر لیا اور مقام تک میں پہنچا تو میرے اوپر کرایہ لازم ہو گیا. اس کے بعد میں نے وہ بائک وہاں کسی کو گفٹ کر دی یا گرا دی، جان بوجھ کے توڑ دی، آگ لگا دی، تو اب ایسی صورت میں اس کا زمان بھی مجھ پر لازم ہوگا، اس کا کرایہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ دونوں کا سبب الگ الگ ہے. کرایہ کا سبب ہے یہاں سے وہاں اس شہر تک جانا جو مکمل طور پر موجود ہے، اور زمان کا سبب ہے اس بائک کو آگ لگانا جو مکمل طور پر موجود ہے. دونوں چیزیں لازم ہو جائے گی. ہاں اگر میں یہاں سے لے جاتے ہوئے اس کو راستے میں نے جان بوجھ کے تیز چلائی بائک، یا اس طرح اس کو آگ لگ گئی، اس طرح وہ جل گیا، بائک جل گئی، تو پھر چونکہ اس کے جلنے اور اس کے کرایہ دونوں کا سبب ایک بن رہا ہے تو وہاں پھر صرف اور صرف زمان لازم ہوگا، وہاں پھر کرایہ لازم نہیں ہوگا. بہرحال تفریحات میں اس کی عمومی طور پر زیادہ مثالیں اس کی سواری پر آتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے دوسری سے ایسی سواری کرایہ پر لے لی جس پر اور اس میں سواری ہی کی جاتی ہو اور اس پر کوئی بوجھ اور سامان نہیں لادا جاتا، لیکن کرایہ دار نے اس سواری پر سامان لادا جس کی وجہ سے سواری کو نقصان پہنچا یا ضائع ہو گئی تو کرایہ دار پر زمان لازم ہوگا، اجرت اور کرایہ لازم نہیں ہوگا. اسی طرح کسی نے کوئی چیز کرایہ پر لے لی اور کرایہ داری کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی اس کو استعمال کرتا رہا جس کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس پر بھی اس چیز کا زمان لازم ہوگا اور کرایہ لازم نہیں ہوگا. تو بہرحال اس کی مزید تفصیل آپ فقہ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے اور انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم قاعدہ نمبر 86 شروع کریں گے.